صلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارة علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ ایمان والو، اپنی جانوں کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہیں، اور اس کی نگرانی پر شدید اور سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات پاک کے کسی حکم میں کوتاہی نہیں کرتے، انہیں جو حکم دیا جائے وہی کچھ کرتے۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے ہماری ذمہ داری بیان فرمائی کہ ہمیں اپنے آپ کو بھی اور اپنی اولاد کو بھی جہنم کی آگ سے بچانا ہے۔ تو اپنے آپ کو بچانا اور پھر اپنے گھر والوں کو بچانا، اس کے لیے پہلے ہمیں اپنی تربیت کرنی ہوگی۔ اپنا بچاؤ ہوگا تو پھر دوسرے کا ہوگا۔ جیسے ہم جہاز میں سوار ہوں تو ہمیں بتاتے ہیں کہ اگر آکسیجن کا پریشر کم ہو، ماسک پہلے آپ نے اپنے آپ کو لگانا ہے، بچوں کو نہیں لگانا۔ آپ بچیں گے تو پھر اگلے بچیں گے، پہلے اپنے آپ کو لگانا ہے۔ تو یہاں انفسکم، اپنے آپ کو بچانا، اپنی تربیت ہماری ہوگی اور ہمیں اپنی اولاد کی تربیت کے احکامات اور طریقہ کار معلوم ہوگا تو پھر انشاءاللہ اگلا کام آسان ہو جائے۔ تو گزشتہ درس میں ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جب بچے کے دودھ پلانے کا وقت آئے تو ماں خود اس کو دودھ پلائے۔ والوالدات یرضعن اولادهن حولین کاملین، کہ مائیں بچے کو خود 2 سال دودھ پلائیں۔ یہ قرآن کا حکم ہے۔ مجبوری ایک علیحدہ چیز ہے، بیماری کو مسئلہ، ورنہ بچہ صرف دودھ نہیں پیتا بلکہ نفسیاتی طور پہ ماں کی بہت ساری خصوصیات اس عرصے میں بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں۔ اگر اس بچے کو کہیں اور چھوڑ دیا جائے یا ڈے کیئر سینٹر میں ہم کسی اور کے حوالے کر دیں، یہ ناسمجھی والی بات ہے۔ ہم اپنے بچے کو محروم کر رہے ہیں۔ اب شریعت مطہرہ نے حکم دیا کہ جب بچہ بولنا شروع کرے تو پہلے اس سے کیا سکھایا جائے۔ جب بچہ بولے تو حدیث پاک میں اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ، پہلا کلمہ بھی لا الہ الا اللہ، اور حدیث پاک من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ ابتدا بچے کی کہ اس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ پہلے ہے۔ چلے لا الہ نہیں بول سکتا تو لفظ اللہ ہم سکھائیں، جب اماں اور ابا کہہ سکتا ہے اس وقت ہم اس کو لفظ اللہ کہلوانے کی کوشش کریں۔ مسلمان ہونے کی حیثیت سے لفظ اللہ اس کو کہلوایا جائے، اور انشاءاللہ وہ بچہ ضرور کہے گا۔ اور جب کہے گا تو جو انسان بولتا ہے، جس چیز کا تذکرہ کرتا ہے، اس کی عظمت دل میں آتی۔ ہم دل میں جس چیز پہ ڈسکس زیادہ کرتے رہے ہیں وہ دل میں بیٹھتی ہے۔ کاروبار کی بات کریں گے تو کاروبار بیٹھے گا، زراعت کی بات ہوگی تو دل میں زراعت کی طرف توجہ ہوگی۔ تو اب لفظ اللہ جب بولا جائے گا اس کی عظمت خود بخود اس بچے کے دل میں منتقل ہونا شروع ہوگی۔ اب اس سے اگلی بات، بچہ کھانا پینا شروع کرتا ہے، بولنا شروع کیا تو ہم نے اس کو سب سے پہلے یہ کلام سکھانا۔ اور جب کھانے پہ آ رہا ہے تو کھانے میں
سب سے پہلی بات کہ ہم حلال کھلائیں، اپنی اولاد کو خود بھی حلال کھائیں اور اپنی اولاد کو بھی حلال کھلائیں۔ رزق حلال ایک بڑی اہم اور بنیادی چیز، اس لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو فرمایا یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ میرے پیغمبروں پاکیزہ چیزیں کھاؤ پھر اعمال صالحہ کرو۔ تو گویا کہ رزق کا پاکیزہ ہونا پہلے ہے، اعمال صالحہ بعد۔ اب بچے کو ہم اگر حلال کھلائیں گے تو انشاءاللہ یہ بچہ بڑے ہو کر نیک بھی بنے گا اور ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی۔ اس میں بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہم بچے کے گلے سے مشکوک یا حرام لقمہ وہ نہ اتریں۔ جیسے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ اپنے آپ کو بہت کمزور رکھا ہے مالی اعتبار سے، امیر المومنین ہوتے ہوئے بھی گھر میں کچھ نہیں ہوتا، عید کے موقع پر بھی کچھ نہیں۔ بوقت وفات اپنی اولاد کو کہہ رہے ہیں کہ دیکھو میں نے کسی کا حق چھین کر تمہیں نہیں کیا، امیر المومنین ہے لیکن کیا کہہ رہے ہیں، میں نے کسی کا چھین کر تمہیں نہیں کیا اور اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے۔ جو ان کے ماموں تھے خلیفہ رہ چکے تھے سارے، انہوں نے اپنی اولادوں کے لیے بہت کچھ چھوڑا تھا، بڑی دولت اور جائیداد چھوڑ کے گئے تھے، اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ جب دنیا سے رخصت ہوئے صرف چند دینار تھے، کچھ بھی نہیں تھا اولاد کے، لیکن یہ جملہ کہا کہ اللہ تمہیں ضائع نہیں کرے گا، تمہیں حلال کھلایا۔ وہی ہوا کہ ان کے ماموں کی جو اولاد تھی جو کسی وقت کے شہزادے تھے، وہ دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے دیکھے گئے، جن کو والدین نے غلط دولت اکٹھی کر کے ڈھیر لگا کے دیا تھا، وہ بچے دمشق کی جامع مسجد کے سامنے بھیک مانگتے تھے۔ اور حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد جن کو حلال کھلایا ہے، ایسا وقت بھی آیا کہ 1,000 گھوڑے بما ساز و سامان مجاہدین کو دیے انہوں نے۔ اتنا اللہ نے برکت والی روزی دی کہ اتنا جہاد کا سامان مجاہدین کو یہ بچے فراہم کرتے تھے۔ حلال یہ بہت بنیادی چیز ہے۔ ایک حدیث پاک کا مفہوم اس طرح ہے کہ ایک بچہ اگر اس کا والد اس کو حرام کھلاتا ہے، حرام میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور جب وہ قیامت کے دن پکڑا جائے گا تو وہ اپنے والد کے گریبان پکڑے گا اور اللہ کی بارگاہ میں کہے گا باری تعالیٰ میرے والد کا جرم ہے کہ اس نے مجھے حرام کھلایا، اللہ تو اس کو بھی جہنم میں ڈال۔ اس مفہوم کی روایت کے حدیث پاک میں موجود ہے کہ وہ بچہ اپنے والد کو پکڑے گا کہ اس نے مجھے حرام کھلایا۔ آج بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ حلال کھلائیں تھوڑا کھلائیں کوئی بات نہیں، یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اب جب کھانا کھلانا شروع کرنا ہے بچے کو، اب بھی بہت سارے آداب شریعت نے سکھائے۔ حضرت عمر ابن ابی سلمہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے بیٹے ہیں پچھلے شوہر سے، پرورش حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پال، کھانے کے لیے بیٹھے تو یہ عمر ابن ابی سلمہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بیٹھے۔ تب ایک تو یہ بات ثابت ہوتی کہ اکٹھے بیٹھ کے کھائیں، ایک برتن میں کھانے کی کوشش کریں، الگ الگ نہیں بھائی تم وہاں بیٹھ جاؤ تم وہاں بیٹھ جاؤ، جائز ہے لیکن افضل یہی ہے کہ ہم ایک برتن میں، میاں بیوی بھی ایک برتن میں کھائیں، بچوں کو ہم اکٹھا کرتے ہیں ایک برتن میں کھائیں۔ اب جس میں کھانا کھا رہے تھے حضرت عمر بن ابی سلمہ، بچے اپنا خود واقعہ بڑے ہو کے بیان کرتے ہیں کہ میرا ہاتھ پلیٹ میں گھوم رہا تھا، کبھی ادھر کبھی ادھر، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ لی، 3 باتیں ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلی یا غلام اے بچے، ڈانٹا نہیں، یا غلام اے بچے، سم اللہ بسم اللہ پڑھو،
اللہ کا نام لو تو گویا کہ کھانا کھانے سے پہلے توجہ اللہ کی طرف دلائی کہ یہ رزق اللہ کی طرف سے دیا ہوا ہے. یا غلام سم اللہ، بسم اللہ پڑھ. دوسری بات کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے. یہ چھوٹے بچے کو پکڑ کے آپ سکھا رہے کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. کل امامک، اپنے سامنے سے کھاؤ. یہ جو ہاتھ تمہارا گھوم پھر رہا ہے یہ نہیں. یہ ایک بچے کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کھانے کا سلیقہ سکھایا، خود اپنے ساتھ بٹھایا ہوا ہے. اب یہ بچپن سے جب بچہ کھانے پینے کا عادی ہو، ہم اس کو چیز دائیں ہاتھ میں پکڑائیں، بسم اللہ کہنے کی عادت بھی ہم اس سے سکھائیں. بائیں ہاتھ سے کھا رہا ہو تو پیار سے، بچوں کو ڈانٹنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کے بائیں ہاتھ سے لے کر اس کو دائیں ہاتھ میں پکڑا کہ بیٹا ہے بیٹی آپ نے اس ہاتھ سے کھانا. کھا رہے ہوں ان کو بتایا جائے کہ آپ نے اپنے سامنے سے کھانا. یہ کھانا یہ آداب کے اندر داخل ہے اور اس کے آداب سکھانا بچپن سے ہی ضروری ہے. یہ نہیں کہ ٹھیک ہے بچے ہیں جو مرضی کرتے ہیں، نہیں. اسلام نے ہمیں بڑی بہترین تعلیمات مہیا کی ہیں کہ ہم ان کی رہنمائی ابھی سے کریں. اس سے اگلی بات بچوں کا کھیلنا بھی ضروری ہے. بچوں کو ہر وقت دباؤ میں رکھنا، پریشر رکھنا، پڑھو بھائی اب یہ کرو اب یہ کرو. بچوں کا کھیلنا بھی ضروری ہے. حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جو بچہ بچپن میں کھیلتا ہے بڑے ہو کر وہ عقل مند ہوتا ہے. جو بچہ کھیلتا ہے وہ بڑے ہو کر عقل مند ہوتا ہے. تو بچے کو کھیلنے کا موقع دینا چاہیے. اب کھیل میں ایک صورت یہ ہے کہ بچے کو باہر نکل جاؤ بھائی آپ قریبی گراؤنڈ میں چلے. دوسری صورت یہ ہے کہ ہم خود بچے کو وقت دیں، ہم خود اس کے ساتھ کھیلیں. بچے کا جی چاہتا ہے کھیلنے کا، ہم خود بچے کے ساتھ کھیلیں. ہم کیا ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس، جہاں ہر وقت وحی کا نزول جاری ہے اور ذمہ داریاں کتنی بڑی ہیں. اس کے باوجود جب آپ بچوں کے پاس بیٹھتے ہیں، بچوں کے ساتھ بچے بنتا ہے. تو جب انسان بچوں کے ساتھ بیٹھتا ہے تو باپ کا ایک وقار ضرور ہونا چاہیے، روب دبدبہ ہونا چاہیے. لیکن کچھ وقت ایسا بھی ہونا چاہیے کہ باپ اپنے اس مقام سے نیچے آ کر تھوڑی دیر بچوں کے ساتھ بچہ بن. اتنا زیادہ ہمارے درمیان فاصلہ اور گیپ نہ ہو کہ بچہ ہمیں دیکھ کے ڈر جائے کہ ابو آ چھپ جائے. ایسا نہیں. روب اور وقار ضرور قائم ہو، لیکن بچوں کے ساتھ دل لگی اور کھیل بھی والدین کی ذمہ داری. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سیدنا حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ساتھ کھیلتے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے بچے سامنے کھڑے، آپ اپنی زبان مبارک نکالتے ہیں، زبان نکال کے بچوں کو دکھاتے ہیں، وہ بچے وہاں ہنستے. دائیں طرف نکال دی، بائیں طرف نکال دی. بچوں کو ہنسانے کے لیے آپ اپنی زبان مبارک کو باہر نکالتے ہیں، پھر اندر کھا دیتے. کئی دفعہ سامنے کھڑا کر کے کہتے ہیں آؤ بھائی دوڑ کے آؤ. بچوں کو سامنے کھڑا کرتے ہیں کہ جو پہلے میرے پاس پہنچے گا اس کو میں یہ انعام دوں گا. خود کھیل رہے ہیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ اپنے ہاتھ اور پاؤں کے بل جھک جاتے ہیں. جیسے انسان گھوڑا بنتا ہے تو آپ جھک جاتے ہیں اور بچوں کو اوپر سوار کر لیتے ہیں اور بچوں کو اوپر سوار کر کے جھولا دیتے ہیں. ایسے ہی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، شہزادے حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما میں سے کوئی ایک آپ کے اوپر سوار ہو جاتا ہے تو آپ اپنی سجدے کو لمبا کر دیتے ہیں. چڑھتے نہیں ہیں کہ بھئی کیا ہو گئے پیچھے ہٹ جاؤ میری نماز میں خلل آ رہا ہے، یا ہم اپنے گھر والوں کو ڈانٹتے ہوئے ان کو قابو کرو یہ مجھے تنگ کر رہے ہیں. نہیں. بچوں کے ساتھ کھیلنا، ان کی دل لگی کرنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری. اسی طرح عام بچوں کے ساتھ بھی سخت رویہ نہیں.
حضرت خالد بن سعید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں چھوٹی ہیں، یہ اپنا واقعہ خود بیان کرتی ہیں کہ میں جب چھوٹی بچی تھی تو میرے والد مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے کر گئے. چھوٹی تھی تو میں گھومتی ہوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے آ گئی، تو آپ کی دونوں شانہ مبارک کے درمیان پیچھے مور نبوت تھی. میں پیچھے چلی گئی اور پیچھے جا کر اس مور نبوت سے کھیلنا شروع کر دیا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مور نبوت سے کھیلنا شروع کر دیا. یعنی وہ پیچھے کچھ ابھرا ہوا حصہ تھا جو ہمیں اللہ محمد رسول لفظ لکھا ہوا نظر آتا ہے، مہر نبوت. تو آپ کی دو شانوں کے درمیان پیچھے بنی ہوئی تھی. یا تم میں خالد چھوٹی بچی ہیں، انہوں نے کھیلنا شروع کیا تو ان کے والد ڈانٹنے لگے ادھر آ جاؤ. آپ نے فرمایا نہیں، اس کو کھیل لیں. پھر آپ نے سنا فرمایا کہ پیاری بچی پیاری بچی. یہ حبشی زبان کے الفاظ ہیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر زبانوں کے الفاظ بھی اپنی زبان مبارک سے ادا فرمائے ہیں، تو آپ نے منع کیا. پھر آپ نے ان کو برکت، عمر میں برکت کی دعا دی اور انہوں نے بڑی لمبی عمر پائی. تو بچوں کے ساتھ نرم رویہ اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو ٹائم دینا اور ان کے ساتھ کسی وقت میں کھیلنا، یہ بھی والدین کی ذمہ داری ہے. پھر سکھانا کیا ہے؟ کھیل کے بعد سکھانے کی باری آتی ہے. حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. پہلی چیز میری محبت. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طرف اشارہ فرمایا کہ اپنی اولاد کو میری محبت سکھاؤ. یہ محبت کیسے سکھائی جائے گی؟ کہ ہم بچوں کو اپنے پاس بٹھائیں، پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کروائیں، پھر آپ کے پیارے پیارے واقعات، معجزات. معراج کا واقعہ کتنا عمدہ ہے کہ آپ آسمانوں سے کراس کر کے اوپر چلے گئے. بڑا دلچسپ اور بڑا عمدہ واقعہ ہے. اگر ہم تھوڑا سا وقت نکال کے اپنے بچوں کو واقعات سنائیں، یہ واقعات سنانے سے بچوں کے دل میں آپ کی عظمت بھی بیٹھے گی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تفصیلی تعارف بھی ہوگا. یہ آج کرنے کی ضرورت ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ اور اچھے اچھے عمدہ واقعات ہم اپنے بچوں کو سکھائیں تو جتنا زیادہ تذکرہ ہوگا تو خود بخود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی. پھر محبت پیدا کرنے کا دوسرا طریقہ کہ ہم جب کھانا کھانے لگیں تو ہاتھ دھلائیں. جب ہاتھ دھلاتے ہیں ہمیں بتائیں کہ ہاتھ دھونے کا طریقہ یہ ہمیں ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے. موقع مال کی دعا ان کو بتائیں. سلانے لگیں تو سونے کی دعا کو پڑھائیں. یہ دعا ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہے. اس سے کیا ہوگا؟ گھر سے نکلتے ہوئے ہم بچے کو جب اسکول چھوڑنے جا رہے ہیں، بچہ باہر نکل رہا ہے، دعا سے بسم اللہ توکلت علی اللہ. اس دعا کی برکت سے کیا ہوگا کہ اللہ باہر ہماری حفاظت کریں گے. تو یہ جب ہم خود سکھانا شروع کریں گے تو خود بخود بچے کے ذہن میں آئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو بڑی عظیم الشان، کو بڑی عام ترین ہستی. تو یہ پہلی چیز کہ میری محبت سکھاؤ. دوسری میرے اہل بیت کی محبت سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف بھی ہو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں کا، آپ کی ازواج مطہرات کا، آپ کی بیٹیوں کا، بیٹوں کا تعارف ہو، آپ کے نواسوں کا تعارف ہو. تو یہ ہم خود تذکرے کریں گے تو پھر ہوگا. اور آج تو ہماری کمزوری اتنی ہے کہ بچوں کو ہمارے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا ہی پتہ نہیں ہے، نام تک کا پتہ نہیں ہے. اگلی باتیں تو بہت دور چلی گئی. تیسری چیز قرآن پاک کی محبت سکھاؤ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، اہل بیت کی محبت سکھاؤ اور
قرآن پاک کی محبت. قرآن پاک ہمارے گھر میں موجود ہوتا ہے تو اس کی عظمت اور اس کی اہمیت یہ سکھانے کی ضرورت ہے. یہ بڑی عام ترین کتاب ہے، اس میں اللہ نے ہماری بہت زیادہ رہنمائی کی ہے. تو پڑھا کے جب بچہ تھوڑا سا شعور والا ہو جائے تو ہم اس کا کچھ نہ کچھ کہیں سے ترجمہ اس کا اس آیت کا یہ بچے بہت آج کل سمجھدار ہیں، وہ بعض اوقات خود پوچھتے ہیں کہ اس کا میننگ کیا ہے، اس کا کیا مطلب ہے. ہم خود ان کو تھوڑا تھوڑا سمجھانے کی کوشش کریں. اس کا یہ مطلب ہے، یہ صورت فیل ہے، اس میں کون سا واقعہ اللہ نے بیان کی ہے. یہ صورت کہف ہے، اس میں کیا بیان کی ہے. بچے خود جب ان کا دل متوجہ ہو جائے گا تو آپ سے پوچھیں گے، سوال بھی کریں. اور اس میں اہمیت ہے قرآن پاک کو. لیکن آج ہمارے یہاں اہمیت دوسری سائڈ پہ ہوتا کیا ہے، جب پیپر نزدیک آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ آج سے 12 کی چھٹی کر لو، آج کل پیپر ہے نا، کہ آج قرآن پاک نہ پڑھو، آج چھٹی کر. یہ نہیں، آج ہمیں تھوڑا سا زیادہ پڑھانا چاہیے تاکہ اس کی برکات اس بچے کو زیادہ ملے. پھر ہماری دینی حیثیت کچھ ایسی ہے. اب ہم کہتے تو ہیں بچوں کو کہ دیندار بننا چاہیے، دیندار بنے، داڑھی رکھ لیں، بیٹی ہے تو نقاب اوڑھ لے. تو جب وہ چلنا شروع کرتے ہیں تو ہم خود کہتے ہیں میں تھوڑا سا ہاتھ جو ہے ہلکا رکھیں، کہ زیادہ دیندار بننا بھی اچھا نہیں. جب بچے چلنا شروع ہو جاتے ہیں، ہمارا اکثر ہمارے یہاں یہی ذہن ہے کہ جب بچہ تھوڑا سا زیادہ دین کی طرف مائل ہونے لگتا ہے تو کہتے ہیں نہیں بھائی دنیا کا بھی تو کچھ کرنا ہے، یہ رشتوں کے بھی مسائل ہیں. آپ نقاب اوڑھ لو گی تو رشتے کا مسئلہ ہوگا، تو آپ داڑھی رکھ لو گے تو رشتے کا مسئلہ ہوگا. تو نہیں، بچہ دین کی طرف چل رہا ہے تو ہم اس کو ضرور آگے جانے دیں اور اس میں بالکل بھی رکاوٹ پیدا نہ کریں. تو ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس دور میں بھی بچہ ہمارا اگر دین کی طرف خود بڑھ رہا ہے تو ہم اس کو ضرور آگے جانے دیں. قرآن پاک کی اہمیت کہ ہم قرآن پاک کی چھٹی نہ کریں. اب ہوتا کیا ہے کہ بچے نے قرآن پاک مکمل کر دیا، کہتے ہیں بچے کی آمین ہو گئی ہے، بس اب یہ اسکول لائف میں چلے گا، آگے پڑھے. نہیں، بچے کو ساتھ جوڑے رکھیں، قرآن پاک کی تلاوت روزانہ ہو، قرآن پاک ساتھ چلے گا. یہ نہیں کہ 8 سال میں 10 سال میں بچے نے قرآن پاک مکمل کر لیا تو چھٹی ہو گئی، آمین ہو گئی ہے تو بس اب ہمارا کام پورا ہو گیا، اب فل ٹائم دوسری سائڈ کو دے دو. تو پھر قرآن پاک کی محبت، احترام اور اس کے اندر جو برکات اور تعلیمات ہیں وہ ہماری اولاد میں باقی نہیں رہے گی، ہم بہت پیچھے رہ جائیں. یہ 3 چیزیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، آپ کے اہل بیت کی محبت اور قرآن پاک کی محبت، یہ اللہ کے پیارے پیغمبر کا اپنا فرمان ہے کہ یہ اپنی اولاد کو سکھاؤ. پھر آگے آداب ہیں کہ بچوں کو آداب سکھانے کی ضرورت ہے. گھر میں مہمان آئے، اب مہمان کے ساتھ بچے نے کیسے پیش آنا ہے، ان کے لیے اچھی جگہ چھوڑ دینی ہے. یہ نہیں کہ مہمان آیا ہم بتائیں کہ یہ صوفہ جو ہے اس پہ مہمان بیٹھیں، اب آپ نے ان کے سامنے اس پہ نہیں بیٹھنا، ان کے سامنے آپ شور نہیں کرنا. اور پھر مہمان کی خدمت، مہمان آئے ہیں، ہاتھ دھلانے کا موقع تھا، بچے سے کہیں کہ ہاتھ دھلا. مہمان نے جوتی رکھی ہے تو جوتی بچوں سے سیدھی کروائیں. یہ مہمان آئے ہیں، ان کی جوتی آپ سیدھی کریں. والدین کا ادب بھی بہت زیادہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے تھے تو آپ کی پیاری صاحبزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑی ہو جاتی تھی، کھڑی ہو کر اپنے پیارے ابا جان کا ہاتھ چوم لیتی تھی. بچوں کو سکھائیں کہ ہاتھ چومنا بھی یہ جائز ہے اور ایک افضل کام ہے. بچے اپنے والدین کا ہاتھ چومیں، جا رہے ہوں اسکول جا رہے ہیں، مدرسہ جا رہے ہیں تو چوم لیں، واپس آ رہے ہیں تو ہاتھ چوم لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اور جب والد اندر آ جائیں، والدہ آ جائیں، تو جو گھر میں بیٹھنے کی اچھی جگہ ہے ان کو سمجھایا جائے کہ یہ جگہ آپ نے ان کے لیے خالی کرنی، جو بہترین مقام ہے یہ بڑوں کے لیے، یہ مقام آپ نے اپنے والدین کو اور بڑوں کو دینا ہے. تو یہ بتانے سے ہوگا، بچے خود نہیں سیکھیں گے.
یہ باتیں خود بتانے والی. پھر اس سے اگلی چیز بچوں میں خدمت کا جذبہ، بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالی جائے. آج ہمارے یہاں یہ چیز بالکل ختم ہو گئی. بچے بچپن سے کام کے عادی نہیں ہوتے. کچھ والدین کر رہے ہیں، جہاں کہیں میڈ ہے، گھر میں کوئی نوکر چاکر ہیں، تو ان سے ہم کام کرواتے ہیں، جس کی وجہ سے بچوں میں خدمت کا جذبہ بالکل ختم ہو. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کی والدہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں وقف کر دیا. 10 سال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کیے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کام حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرتے تھے. تو کام بچوں کو خود بتایا جائے. مثلا ہم نے کچھ پکایا، محلے میں تقسیم کرنا ہے، تو اپنے بچوں کو کہیں بیٹا یہ دیکھو. ملازمین کو نہ بھیجیں، کسی کو نہ کہیں. بچوں کی عادت ڈالیں کہ یہ آپ فلاں گھر میں دے. آپ قربانی ہوئی ہے تو قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ہے. یہ نہیں کہ جو ہمارے خدمت گار ہیں ان سے کہ بچوں کو سمجھائیں کہ بھائی ان کی بھی آج خوشی کا دن ہے، سارے کام انہوں نے نہیں کرنے، بیٹا یہ آپ کام. گھر کے اندر بہت سارے کام ہیں، تو اندر بھی جو کام ہیں بچپن سے بچوں کو کام کا عادی بنایا جائے. بیٹا ہے یا بیٹی ہے، ان کو خدمت کا شوق دلایا جائے. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بیٹی کے رشتے کا ذکر ان سے کسی نے کیا کہ فلاں فیملی میں اگر آپ کہیں تو آپ کی بیٹی کا رشتہ وہاں کروا دیں. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، اس وجہ سے کہ اس گھر میں خدام زیادہ ہے. اس گھر کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں نا، اس گھر میں پہلے خادم زیادہ ہیں. میری بیٹی وہاں جائے گی تو اس کو خدمت کا موقع نہیں ملے. میں اس وجہ سے اپنی بیٹی کا رشتہ وہاں نہیں کرتا. تو خدمت بچوں کو سکھائی جائے. پھر بچوں کے اندر بخل کا مادہ ہوتا ہے، دیتے نہیں کسی کو چیز. یہ ہم بچوں کو خود بچپن سے ان کے ہاتھ میں پڑھیں، بھائی یہ آپ امی کو دے دو، یہ بہن کو دے دو، یہ آپ ہی کو دے دو، یہ بھائی کو دے دو. ہم بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں. صدقہ و خیرات ہمیں کرنا ہے، بچوں کو ساتھ لے لیں، لو یہ اس غریب کو دینا ہے، یہ اس کو دے دو، یہ گلے میں ڈالنا ہے. بچوں کے ہاتھ سے دلوائیں تو ان کے ذہن میں بات آئے گی کہ یہ بھی کوئی کرنے والا کام. یہ لوگوں کے اوپر خرچ کرنا، دینا، تقسیم کرنا، یہ بھی کوئی اچھا کام ہے جو ہمارے کرنے کا ہے. یہ کام بچوں کے ہاتھوں سے ہم بچپن سے کروائیں اور بچپن سے اس کا عادی بنائیں. انشاءاللہ بچوں کے اندر سے جو بخل کی کیفیت ہے کہ بچہ صرف اپنی ہی فکر کرتا ہے، تو یہ کیفیت خود ختم ہوگی. کہ جب بھی گھر میں کھانے کی کوئی چیز آئی ہے، کسی ایک بچے کے پاس ہے، تو ہم اس کو یہ تقسیم کریں، یہ سب کو دو. پھر ہم بتائیں کہ بھائی اس کو آپ نے کم دیے، تھوڑا اس کا حصہ زیادہ بنتا ہے، تھوڑی سی اور دے دو. برابری اور عدل ہم کبھی سے سکھائیں. پھر بچوں کے اندر ہم خود عدل کریں. یہ بہت بڑا معاملہ ہے، انصاف. چونکہ ہم گھر میں انصاف نہیں کر سکتے تو باہر ملکی سطح پہ انصاف کا معاملہ بڑا نازک ہے. اپنے گھر سے ہم بچپن سے شروع کریں. بچوں کے اندر ہم خود عدل و انصاف کریں. مثلا آپ گھر جاتے ہیں، آپ کی بیٹی کہتی ہے کہ بھائی نے مجھے مارا ہے. اب یہ انصاف کا تقاضا یہ ہے کہ آپ دوسرے کی بات سنیں، ون سائڈ نہیں، یک طرفہ بات سن کے آپ کوئی فیصلہ نہ کریں. ایک نے آپ کو شکایت کی ہے تو آپ بچے کو بلا لیں، پوچھیں، اس سے صورت حال لے کر پھر آپ کوئی فیصلہ کریں. جو پہلے آ گیا، عموماً ہمارے یہاں مزاج ہے کہ جو پہلے بتا دے اس کی بات کو لے کر فیصلہ کر دیا جاتا ہے. نہیں، دونوں کو لیں اور پھر ان سے گواہ طلب کیا جائے. بھائی ہاں جی، اور کون تھا؟ بہن بھائی میں سے کو اور تھا، امی تھی، دادی تھی، کوئی چچا کوئی قریب میں تھے جو سامنے موجود ہوں. گواہ طلب کیا جائے تاکہ بچے کو پتہ چلے کہ میری بات ایسے نہیں مانی جائے گی، مجھے کوئی اس کا ثبوت دینا ہے. اور اس میں سختی نہ کریں، ورنہ بچہ
جھوٹی گواہی کی طرف چلا جائے گا، وہ کسی کو خواہ تیار کر لے گا، آؤ بھائی میرے حق میں جھوٹی گواہی دو. یہ گھر کے اندر عدل و انصاف، یہ انشاءاللہ اگر ہوگا تو پھر پورا معاشرہ انصاف کے اندر. اور پھر بچوں کو چیز دینے میں ہم عدل و انصاف، یہ نہیں ہے کہ ایک کو زیادہ دے دیا ایک کو تھوڑا دے دیا، ایک کے لیے مہنگا گفٹ لے لیا ایک کے لیے ہلکا لیا. یہ اگر آپ نے ابھی سے فرق کر دیا ہے تو پھر بچوں کے اندر آپس میں، بہن بھائی میں، بھائیوں میں تھوڑا سا بغض، تھوڑا سا حسد، تھوڑا سا کینہ ابھی اس بچے کے دل میں بیٹھ جائے. لو مجھے تو یہ چیز دی ہے اور اس کو وہ دی. یہاں بچوں کے اندر انصاف بڑا ضروری ہے. بچوں کے لیے جو چیز دی جا رہی ہے وہ ان کے اندر بخوشی تقسیم کی جائے. ابھی سے اگر ہم نے زبردستی کر دی تو پھر آگے چل کے معاملہ بڑا خطرناک ہوگا. حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل قدر صحابی ہیں، اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میری والدہ نے میرے والد سے کہا کہ آپ میرے اس بچے کے نام کچھ لگائیں، کچھ دیں اس کو. میرے والد نے ایک غلام مجھے دے دی، یہ اس کا. تو والدہ کہنے لگی کہ اس پہ گواہ بھی کوئی ہو کہ بھائی یہ اسی کا ہوگا، آپ اس سے واپس نہیں لیں. سچی گواہ کون ہو؟ میری والدہ نے کہا کہ آپ اس معاملے پہ کہ آپ نے یہ چیز میرے اس بیٹے نعمان کو دے دی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنائیں. میرے والد نے مجھے پکڑا اور لے گئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو گئے. عرض کیا کہ اللہ کے حبیب، میں نے اپنے اس بیٹے کو یہ غلام دی. آپ نے سوال کیا باقی اولاد کو بھی کچھ دیے؟ اس کو تو دے رہے ہو، باقیوں کو کیا دے رہے ہو؟ کچھ نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس ظلم پہ گواہ نہیں ہوں. اس ایک کو دے رہے ہو باقیوں کو نہیں دے رہے، یہ ظلم ہے، میں اس پہ گواہ نہیں بن، باقیوں کو بھی دو. اگر یہ مزاج ابھی سے بن جائے گا تو بچے تھوڑا تھوڑا دل میں کینہ بغض حسد رکھ کے پھر آپس میں نفرت کرنا کہ اس بچے سے ابو کو محبت بہت زیادہ ہے. ہم نے چونکہ سب کے ساتھ معاملہ برابر کا کرنا ہے، دلی طور پہ بے شک کسی ایک بچے سے محبت زیادہ ہوتی ہے، لیکن ہم اس کا احساس بچوں کو نہ ہونے. اگر یہ احساس ہو گیا تو ہمارے لیے بڑے خطرے کی بات ہے کہ بچے پھر ابھی سے منفی سوچ لے رہے ہیں کہ دیکھو ابو فلاں کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، بہن کے ساتھ زیادہ کرتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں کرتے. ہم بے شک کریں، لیکن بچوں کو اس کا احساس نہ ہونے دیں کہ والدین ہمارے اندر کچھ فرق کر. بچے غلطی کرتے ہیں. اب یہاں پہ کیا طرز عمل اختیار کیا جب غلطیاں ہوتی ہیں بچوں سے؟ جب بھی بچہ کوئی غلطی کرے، جیسے ہی ہم کمرے میں بیٹھے تھے بچے نے کوئی شرارت کی، اس کی غلطی کی وجہ سے ہمیں غصہ آیا، ہم اس کو غصے کی حالت میں نہ ڈانٹیں. یہ ہمارے بزرگان دین نے لکھا ہے کہ بچے کو اپنے اس غصے کی حالت میں نہ ڈانٹیں، تاکہ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول میں رکھیں. جب تھوڑی دیر گزر جائے گی اور آپ کا وہ غصہ کم ہو جائے گا، تو جب آپ سمجھیں کہ اب میں نارمل ہو گیا ہوں، اس وقت آپ اس بچے کو بٹھا کے سمجھیں اور اونچی آواز سے نہ ڈانٹیں. کہ ہمارے یہاں مزاج ہے، بچے کو اونچی آواز سے ڈانٹا جاتا ہے تو کچھ عرصہ وہ ڈانٹ سن سن کے پھر وہ عادی ہو جاتا ہے. ایسا عادی ہو جاتا ہے، پھر آپ اس کو آہستہ بات کریں، پھر اس کو سمجھ نہیں آتی. پھر وہ باہر معاشرے میں بھی یہی چیز دیکھتا ہے کہ ہمارے گھر میں بھی ایسا ہے، میرے والدین بھی ایسا کرتے ہیں. تو بچے کو حالت غصے میں نہ ڈانٹا جائے. غصہ آتا ہے لیکن بحیثیت ایک سمجھدار والد کے ہم اپنے آپ کو اس وقت کنٹرول کریں. جب ہمارا غصہ کم ہو جائے اس وقت ہم اس کو سمجھا دیں کہ یہ کام اس طرح کرنے کا نہیں تھا، ایسے کرنا ہے. اب ڈانٹ دین کے معاملے میں ہے، شریعت کے معاملے میں ڈانٹ ہے، اس لیے
کہ جب بچہ حدیث پاک میں جب 7 سال کا ہو جائے تو آپ اس کو نماز کا کہو. 7 سال ہو گیا، اب اس کو نماز کا کہنا ہے. اب یہ نہیں کہ ابھی چھوٹا بچہ ہے چھوڑے رہنے دیں، بس جب 7 سال کا ہو گیا تب ہم اس کو متوجہ کریں. اور جب 10 سال کا ہو جائے تب حدیث پاک میں ہے کہ اب اس کو آپ ہلکا پھلکا مارے. بچہ 10 سال کا نماز نہیں پڑھتا، اب اس کو ہلکی مار، یہ نہیں کہ آپ ڈنڈا اٹھا کے شروع کر دیں. مفسرین نے کیا کہ آپ تھپڑ اس کو لگا سکتے، شانے کے پاس آپ تھپڑ لگا دیں، یعنی اتنا زور سے بھی نہ ماریں کہ اس کو چوٹ لگ جائے. یہاں نماز کے معاملے میں ہم نرمی نہیں کریں. 3 چیزیں بزرگان دین بتاتے ہیں کہ تربیت کے لیے بڑی ضروری ہے. ایک تو بچہ ہمیشہ سچ بولے. دوسرے نمبر پہ نماز پہ کسی قسم کا ہم کمپرومائز نہ کریں، نماز بہر صورت ہم اس بچے سے پڑھوائیں. اور تیسرا بچے سے خدمت کروائیں. یہ 3 چیز ہم سامنے رکھیں تو انشاءاللہ بچے ہمارے آگے بڑھیں. اب یہاں دین کے معاملے میں ڈانٹ ڈپٹ ہے کہ ہم بچے کو سمجھائیں. اس ڈانٹ ڈپٹ سے بھی بہتر یہ ہے کہ ہم عملی نمونہ پیش کریں. بچہ ہماری زبان کے بجائے ہمارے عمل سے زیادہ اثر لیتا ہے. ہم خود اگر دین پہ چل رہے ہیں، خود عمل کر رہے ہیں تو انشاءاللہ وہ بچہ بہت آگے بڑھے. میں نماز نہیں پڑھ رہا، بچے کہتا ہوں تو پڑھو. میں قرآن پاک نہیں پڑھتا، بچے کہتا چلو پڑھ کے آؤ. بچہ اس وقت تو چلا جائے گا. کچھ عرصے میں کہے گا ٹھیک ہے ابو آزاد ہے تو میں بھی آزاد ہو گیا ہوں. تھوڑی دیر کے بعد وہ کہے گا بس یہ اس ٹائم کی پابندی تھی، اب ختم ہو گئی ہے، اب میں نے نہیں پڑھی. نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر حکم میں حکمت ہے. آپ نے فرمایا کہ فرض مسجد میں پڑھو، سنت یا نوافل گھر جا کے پڑھو. اب کیا ہوتا ہے جب سنت یا نوافل گھر میں پڑھتے ہیں تو بچہ دیکھتے ہیں. عام طور پہ بچے بچیاں چھوٹے کھیل رہے ہوتے ہیں تو جیسے ہی ماں یا والد نماز پڑھنے تو بچے قریب آ جاتے ہیں. وہ تنگ کرنے کے لیے نہیں آتے، وہ اس عمل کی ریہرسل کرتے ہیں کہ جیسے ابا جی کر رہے ہیں، جیسے والدہ کر رہی ہیں، وہ بچے اس طرح کرتے ہیں. ماں باپ کے پاس آ کے وہ بچے سجدہ بھی کرتے ہیں، مصلی کے پاس آ جاتے ہیں، کپڑا کھینچتے ہیں. تو بچے تنگ کرنے کے لیے نہیں آ رہے، وہ آپ کو فالو کر رہے ہیں. اس لیے آپ نے فرمایا گھر کو قبرستان نہ بناؤ، اپنے گھروں کے اندر بھی نماز پڑھا کرو تاکہ گھر کے اندر اللہ کی طرف سے برکت بھی ہو اور گھر کے اندر رہنے والے خاص طور پہ جو بچے ہیں وہ اس سے بھی سبق حاصل کریں. یہ بچے کو نماز کے اوپر ڈانٹا جا سکتا ہے. اور ڈانٹ میں بزرگان دین نے لکھا ہے کھانے کے اوپر نہ ڈانٹا جائے. بچہ کھانے میں بیٹھ گیا وہاں اپنے ڈانٹنا شروع کر دیا. کھانے کے اوپر ہم نہ ڈانٹیں بالکل، اس وقت ہم بچہ بڑا برا تاثر ہوتا ہے. اسی طرح دوسروں کے سامنے مہمان آئے ہوئے تھے یا اس بچے کے دوست ہمارے گھر میں آئے ہوں یا بچہ کے باہر کھیل رہے تو ہمیں باہر جا کے اس کو پارک میں ڈانٹنا شروع کر دیا. شرم نہیں آتی تمہیں ایسے کرنا چاہیے. نہیں، کسی کے سامنے ہم بچے کو نہ ڈانٹیں. تنہائی میں اس کو لیں، تنہائی میں اس کو آپ پیار سے سمجھائیں. ڈانٹنا چاہتے ہیں ڈانٹیں، لیکن اونچی آواز سے کبھی بھی نہ ڈانٹیں. اس کے اثرات منفی مرتب ہوتے ہیں. اور بچے کو ہمیشہ سچ کا عادی، یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ. خود بچے کہتے ہیں کل کلاس میں بیٹھا کو ایسے کہہ دینا، یہ جھوٹ بول دیں، سر کو ایسے کہہ دینا. گھر میں کو آتا ہے تو ہم اندر بیٹھ کے کہتے ہیں کہہ دو مجھے گھر میں نہیں. سچ بہت اہم ترین حصہ ہے زندگی کا. بچپن سے اگر ہم نے اس بچے کو سچ سکھا دیے تو انشاءاللہ وہ زندگی میں کبھی ناکام ہونے والا نہیں. وہ بچہ انشاءاللہ کامیاب ہوگا جس کا مزاج سچ بولنے کا بن ہے. یہ کب بنے گا؟ جب ہمارے گھر میں سچ بولنے کا ماحول ہوگا. اگر میں خود ہی جھوٹ بولتا ہوں یا اس کو خود جھوٹے بہانے سکھاتا ہوں، ایسے کہہ دینا، ایسے کر لینا، تو بچہ سمجھے گا یہ اچھی چیز ہے، میرے ماں باپ کرتے ہیں. بچوں کے لیے ماں باپ ہی آئیڈیل ہیں، ہیرو وہی ہے. اب اگر والدین غلط کر رہے ہیں تو بچہ ان غلط کاموں کو بھی اچھا سمجھ کے کرتا رہے گا. تو ہم سچ بولنے کی پوری کوشش کریں اور بچے کو بچپن سے ہمیشہ سچی بات کہنے کا عادی بنائیں، اور اس سے انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا. بچہ انشاءاللہ بڑے ہو کر
آپ کے لیے اور ہم سب کے لیے راحت کا سامان بنے گا. اور ادب ماں اور باپ دونوں کا ہے. اب ماں بچوں کو سکھائے کہ آپ نے والد کا ادب کر، والد سکھائے کہ ماں کا ادب کر. یہ دونوں الگ الگ بچوں کو سکھائیں، یہ دونوں قابل احترام ہیں. اور ہمارے اندر بچوں میں بحیثیت والد اتنا فاصلہ نہیں ہونا چاہیے، اتنا ہو کہ بچے ہمارے ساتھ بات کریں. جیسے یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، انہوں نے جب خواب دیکھا کہ ستارے میرے سامنے سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے یہ خواب اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بتایا. اچھا تعلق تھا تو اب بتایا، والدہ کو نہیں بتایا، اپنے والد کو بتایا. ماں اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، خود والد سکھائے. اہمیت کیسے زیادہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ایک صحابی پوچھ رہے ہیں کہ میرے اوپر سب سے زیادہ حق کس کا ہے، آپ نے فرمایا ماں کا. پھر پوچھا، پھر کہا ماں کا، پھر پوچھا کہا ماں کا، چوتھے نمبر پہ آپ نے فرمایا تیرے والد کا حق. تو ماں کا حق زیادہ ہے، یعنی ادب و احترام کے اعتبار سے، پھر ماں کی ذمہ داری بھی بہت زیادہ ہے. تو دونوں ایک دوسرے کی اہمیت دلائیں. سب سے بنیادی مسئلہ آج کل ہے کہ والدین بچوں کے سامنے نہ لڑیں، بچوں کے سامنے ہماری آپس میں بات چیت نہ. اگر ہمیں آپس میں کوئی بات چیت کرنی بھی ہے تو آپس کی ناراضگی ہے بھی صحیح، تو بات ایسے وقت میں ہو کہ بچے ہمارے سامنے اگر ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ماں باپ لڑتے ہیں، یہ تاثر بہت برا ہے اور اس کے بہت زیادہ منفی اثرات. تھوڑا سمجھداری کا مظاہرہ کرتے ہوئے بچوں کے سامنے آپس میں اونچی بات ہرگز نہ کریں. اور اللہ سے ضرور مانگیں. شارٹ کٹ نہیں، ہم کہتے ہیں ہم مانگیں اور ہو جائے. ہم اللہ سے خود مانگیں اور بچوں کو بھی اس طرف متوجہ کریں، بچوں کو بھی اللہ سے مانگنے پہ لگائیں. بظاہر ہمارے حالات منفی جا رہے ہوتے ہیں، بچہ مانگ رہا ہوتا ہے، اس کا کہیں داخلہ نہیں ہو رہا ہوتا، اس کا رشتہ نہیں ہو رہا، تو مانگ رہے ہیں. بظاہر حالات بے شک منفی جا رہے ہوں، لیکن اللہ کا حکم ماننے کے بعد یہ ناممکن ہے کہ ہمارا کام نہ، اس میں حکمت تاخیر ہو سکتی. جیسے صلح حدیبیہ ہم دیکھ لیں کیسی حالت ہے، صلح ایسے دب کے ہو رہی ہے، ایسی شرائط ہے ساری مسلمانوں کے خلاف لگ رہی، سارے صحابہ پریشان. اور تمہارا ضلع چکر لگا رہے کہ اللہ کے رسول ہم آپ پہ نہیں، کیسی شرطیں آپ منظور کر رہے. بظاہر یہ صلح ظاہر آباد سے مسلمانوں کے خلاف لگ رہی، لیکن ہوا کیا، کچھ عرصے کے بعد اللہ نے اس صلح کے ایسے اثرات ظاہر کی کہ دنیا حیران ہو. اس سفر سے واپسی ہو رہی ہے تو سورۃ فتحنا لک فتحا مبینہ کی آیات نازل بھی ہوگی. بظاہر حالات مشکلوں، کچھ اثر ظاہر نہ ہو رہا ہو، تب بھی اس لیے کہ دنیا آزمائشوں کی جگہ ہے، ممکن ہے وہ چیز ہمارے حق میں بہتر نہ ہو جو اللہ ہمیں ابھی نہیں دے رہے. اس لیے بچوں کو مطمئن ہے کہ بچے کہتے ہیں میں نے دعا مانگی، میں نماز پڑھتا ہوں، میں سارا کچھ کر رہا ہوں، اس کے باوجود میرا یہ کام نہیں ہو رہا، تو ہم اس کی حوصلہ افزائی کریں. یہ نہیں کہ وہ چھوڑ دو ٹھیک ہے تم نے کر لی ہے. تو دعا بچوں سے بھی منگوائیں، بد دعا کبھی بھی نہ کریں. جیسے ہمارے یہاں ماحول ہے، بچپن میں بچے تنگ کرتے ہیں، والدین غصے میں بد دعا کر لیتے ہیں، یہ ہو جائے تیرا ستیہ ناس ہو جائے، تو یہ ہو جائے وہ ہو جائے. بچے تنگ کرتے ہیں تو بد دعا یہ جملہ ہم کبھی بھی نہ کہیں. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک بندہ آیا، بیٹا نافرمان ہے، بالکل نہیں بات مان. انہوں نے فرمایا بچپن میں تو اس کو بد دعائیں تو نہیں دیتا تھا؟ جی بچپن میں اس کو سب جملے کہتا تھا تیرا یہ ہو جائے تیرا وہ ہو جائے. انہوں نے فرمایا وہی یہ تیری اپنی بد دعائیں آج اس کو لے کے بیٹھی ہیں، یہ بد دعائیں تم نے کی تو آج اس کی یہ حالت ہے. بد دعائیں نہ کرتے تو آج یہ بچہ تمہارا فرما بردار ہوتا. دعا کیجیے، بد دعا تو ہرگز نہ کریں، والدہ بھی نہ کرے، والد بھی نہ کرے. دعائیں ہم ان بچوں کے حق میں ضرور کریں، اور دعائیں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن پاک میں ہمیں بتائی ہیں. سورہ احقاف کی آیت نمبر 15 بڑی بہترین دعا ہے، وہ بھی یاد کر لیں. سورہ فرقان کی آیت نمبر 74
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. یہ دعائیں ہم کوشش کریں کہ نفل اور سنتیں چھوٹی چھوٹی دعائیں یاد کر لیں. نفل اور سنتوں کے آخر میں جہاں رب جعلنی پڑھتے ہیں ہم ان دعاؤں کو وہاں پڑھیں. نماز کے بعد بھی 3 دفعہ پڑھ لیں. دعاؤں کا اتنا اثر ہے ہم سوچ نہیں سکتے. ہم سمجھتے ہیں بچہ نافرمان ہے. حدیث پاک ہے کہ انسانوں کے دل، ایک مثال کی حدیث پاک فرمایا ہے کہ انسانوں کے دل اللہ کے 2 انگلیوں کے درمیان، جب اللہ چاہتے ہیں ایسے کر کے پھیر دیں. ہمارے حساب میں تو بچہ لگتا ہے کہ بالکل ہمارے ہاتھوں سے کیا. ہم نے اللہ سے کیا، جب اللہ سے دعا کریں تو اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، اللہ نے فوراً اس کا دل پھیر دینا. دعا بچوں کے لیے ہم بہت زیادہ کریں. ان کے مستقبل کو دیکھ کر ہم دعا کریں اور ان کے مستقبل کو سامنے رکھ کے ہم ان کے لیے نفل پڑھیں اور ان کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ہم فلاحی کام کریں، خدمت خلق سر انجام دیں. یہ بہت اہم ترین شعبہ ہے زندگی کا. جب والدین نیک ہوتے ہیں تو پھر اولاد ضائع نہیں ہوتی. حضرت خضر علیہ السلام کا واقعہ سب پڑھا ہوگا تو سنیں کہ ایک بستی میں داخل ہوئے، دیوار گرنے والی تھی. ان سے کھانا مانگا تھا، انہوں نے کھانا نہیں دیا اور خضر علیہ السلام نے دیوار سیدھی کر. موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب آدمی ہے، ہم نے ان سے روٹی مانگی انہوں نے نہیں دی، تو آپ نے فری میں ان کا کام کر دیا، یہ دیوار آپ نے سیدھی کر دی. خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ جن کی دیوار ہے ان کا والد بہت ہو گیا. یہ یتیم بچوں کا گھر ہے، اگر یہ دیوار گر جاتی اس کے نیچے خزانہ. لوگ نکالتے تھے. وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، ان کا باپ نیک آدمی تھا. باپ نیک تھا تو اللہ نے حفاظت کی ہے، دولت کی. خضر علیہ السلام آگے دیوار سیدھی کر دی. والدین نیک ہوں تو اولاد کبھی بھی ضائع نہیں ہوتی. اس لیے ہم خود اپنے آپ کو نیک بنائیں اور ان کی دعاؤں کا اہتمام کریں. اللہ ہم سب کی اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے اور ہم سب کو جنت الفردوس میں اکٹھا. آمین.